بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو. کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے آپ اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا اور تمام معاملات جس بھی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں پھر بھی خیال رکھے ہوئے ہوں گے. آج میں نے اپنے بیٹے کا والیٹ دیکھا اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں نے یہ چیک کرنا تھا کہ اس کے پاکٹ منی جو مل رہی ہے اس کو سیونگ کا ایک کانسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہوا اپنے سارے بچوں کو. تو خیر میں نے اسی کانسیپٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ انہیں کتنے پیسے جوڑ لینے سو وہ میں نے دیکھا. وہ والیٹ بیسیکلی اس کو گفٹ ہوا ہے میری اس کی اپنی والدہ کی طرف سے, اور جو والیٹ ہے وہ ہوا کرتا تھا میرے ابا کا. سو مائی ڈیڈ یوز ٹو یوز اٹ. تو وہ ان کی کوئی پرانی جو کلپنگز ہیں کسی بھی انداز سے جو ہر انسان اپنے رکھتا ہے, کچھ وزٹنگ کارڈز اور کچھ پرانے کریڈٹ کارڈز اور ان کے ڈیبٹ کارڈز وغیرہ, وہ تو انہوں نے نکال لیے. لیکن ایک اخبار کا ایک کالم جو انگلش زبان میں ہے وہ اس کے اندر کٹا ہوا پڑا ہوا تھا. تو میں نے نکال کر دیکھا تو مجھے بھی ظاہر ہے اس کو دوبارہ دیکھنے کا اس کو موقع ملا. وہ ایک کالمنسٹ ہیں, پٹھان ہیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں, مذہبی بیک گراؤنڈ کے تعلق رکھنے والے لوگ, ان سے متعلقہ وہ ایک کالم ہے اور ان کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی میں کیسے ہوا اور کس طرح سے ہے. تو وہ بیسیکلی جو کالم ہے وہ ذکر کرتا ہے ایک ایسے ایڈ کا جو دیا گیا ایک اخبار میں, اور ترکی کی ایک اخبار میں دیا گیا, اور ہایا صوفیہ جو ماسک ہے اس کے امام مسجد کا اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے وہ ایڈ دیا گیا. اور یہ وہ جو گریٹ سلمان پاشا صاحب ہیں انہوں نے وہ ایڈ دلوایا 4000 سال پہلے. وہ ایڈ کے اندر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کر دی گئیں اس ہایا صوفیہ مسجد کے اندر جو امام صاحب ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. خیر, اب ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس کے لیے جو کنڈیشن سیٹ کی گئیں وہ بہت ہی امیزنگ ہیں. کچھ میرے خیال میں 6 یا 7 ہیں ٹوٹل جو کنڈیشنز اس کے اندر لگائی گئیں. اب مجھے ان کنڈیشنز کو پڑھ کر کوئی بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے. حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید جب اس وقت ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہوگی یا کیے جانے کا عمل سٹارٹ کیا گیا ہوگا تو یہ شاید اس وقت کے میرے خیال میں کرائٹیریا کے حساب سے کوئی ایک نارمل بات ہوگی. مثال کے طور پہ کہ اس کے اندر ایک ہے کہ وہ مختلف زبانوں کے اندر فلوئنٹ ہوں, عربی میں ہوں, لیٹن میں ہوں, جو اس وقت کی 5-6 مشہور زبانیں تھیں وہ مشہور زبانیں کو ان کے اوپر ان کو عبور حاصل ہو. اس کے بعد ایک شرط تھی کہ وہ بہت اچھے سولجر ہوں. اس کے بعد یہ تھی کہ فقہ پہ اور اسلام کے اوپر, قرآن کے اوپر بہت سٹرونگ ان کو کمانڈ ہو. پھر اس کے بعد ان کو تھی کہ وہ ہارس رائڈنگ بڑی اچھی کرتے ہوں, ان کا جو سورڈ کے ساتھ لڑائی کرنے کا جو آرٹ ہے وہ بھی ان کو بڑا بہترین آتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھنے میں خوش شکل بھی ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم ریسیٹیشن آف قرآن جسے کہتے ہیں وہ ان کی بہت ہی خوبصورت ہونی چاہیے. تو شکل بھی ہو, عقل بھی ہو, ان کے ساتھ ساتھ علم بھی ہو, اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے اندر لڑنا کیسے ہے اس کی صلاحیتیں بھی ان کے پاس ہوں. سو ایک جہاد جیسے کہتے ہیں, فوج کے اس وقت جہاد ہی ظاہر ان کو اکثر کرنا پڑتا تھا مختلف انداز سے, جو جنگوں میں شمولیت اختیار کرنی ہے. یہ تمام صلاحیتیں جو ہیں یہ کچھ 7 پوائنٹ سے ملا جلا کے تو وہ ان کے اندر ہونا ضروری تھا. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کون سا مسجد کا امام ہے جس کو پاس اتنی صلاحیتیں ہوں گی. آگے جا کے کچھ جوڑیں گے بھی ساری بات کو. اور وہ ایڈ جو ہے اس کی کلپنگ یہ کوئی میرے خیال میں 22 کو یا 23 سپٹمبر 1986 کو جو نیوز پیپر کی کلپنگ ہے وہ آپ کے سامنے ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو یہ اس کی کلپنگ ہے. سو اس کے اندر جتنی زیادہ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں یہ اس کے اوپر ساری ڈسکشن ہے اور اسی کے اوپر ساری گپ شپ ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کی صلاحیتیں یہ کام مسجد کے امام میں کیسے ہو سکتی ہیں. اور اب میں اس کو اس لیے حیرت ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے اس وقت یہ ایک عام سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی, اس طرح ہی وہ فیل ہوتا ہے. اور جب یہ چھاپا جاتا ہے اس
1986 میں اس اخبار میں، تو اس کے اندر کچھ اس قسم کی اس کی تھوڑی سی نریٹ بھی کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کیسے ممکن ہے کہ آج کے امام میں ہوں. جو کسی بھی مسجد کے اندر امام مسجد ہم اپوائنٹ کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو امام مسجد ہے اس کو اپوائنٹمنٹ کرنے کا کرائٹیریا، میرا نہیں خیال کہ جتنے کرائٹیریاز کا ذکر ہوا ہے، کہ اگر 7 ہیں یا 8 ہیں، جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بمشکل ان کو کسی ایک چیز پہ عبور حاصل ہو. مطلب یہ کتنا وہ لگتا ہے، اس کو دیکھ کے تھوڑا سا آکورڈ بھی فیل کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فطری طور پہ آج کل کے زمانے میں ہمارے جو مسجد کے امام صاحبان ہیں ان کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں. مطلب ہمیں تو ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ کتنی انرجی جو اس وقت، اگر میں آپ کو اس کا جو سینٹر آف اٹریکشن یہ بنتا ہے کہ مسجد کی امامت کے لیے ایک انتہائی شاندار، ایک انتہائی جسے کہتے ہیں باروب شخصیت جو ہے اس کا انتخاب کیا جانا، یہ ایک ٹریڈیشن تھی. کیا یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی آج ہے؟ مجھے مطلب کچھ ریلیٹ کر ہی نہیں پا رہا میں کسی بھی انداز سے اس چیز کو کہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کی کوئی چیز پائی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں ہو تو یہ رہا ہے کہ بہت ساری معاملات ہیں جس کے اوپر اس قسم کی انرجی ہے کہ جو امام مسجد صاحب ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایجوکیشن اور خواتین کی ایجوکیشن یا اس کے اوپر کبھی کوئی بات کی ہو، یا ان کے ہاں ایک معاشرہ اس قسم کا قائم ہو جس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوں، نوجوان طبقے کو اس انداز سے متاثر کریں کہ وہ علم کی بنیاد پہ وہ ایسی انرجی ٹرانسمٹ کریں جمعے کے خطبے میں کہ وہ پوری قوم کو یوں کمبائن کرے، بجائے اس کے کہ وہ جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلیں تو سارے منتشر ہو جائیں، انتشار کا شکار ہو جائیں. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تمام گلی محلے کے اندر جو مسجدیں ہیں ان کے اندر جو بھی اپوائنٹڈ عوام حضرات ہیں، وہ جو بھی ان کی اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا ہے، اس پہ تو شدید اعتراض اب اٹھایا جا سکتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. بٹ خیر، وہ ایک محاورہ ہے کہ جو کھانا لے وہ جو کون لے، تو جیسے سامعین ہیں ویسے ہی جو حاضری جمعے کے خطبے میں بھی ان کو علماء کرام کہنے کو تو جو پتہ نہیں اب اتنی ڈیٹیل میں جانا چاہیے کہ نہیں جانی. بٹ خیر، سو امام کی اپوائنٹمنٹ کا جو سلطنت عثمانیہ میں 4000 سال پہلے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا تھا، اس کا کوئی عشر اشیر بھی آج کل ہمیں کسی بھی اینگل سے آبزرو کرنا یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. جو مسجد کے اندر امام صاحب ہیں وہ ہمیں خطبے کے اندر تو یہ بتاتے نظر آئیں گے، یہ ویکنیسز ہیں جو آپ کو میں پریکٹیکل آگے جا کے امپیکٹ کیا آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اس کا اتنا عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز پہ بھی چونکہ اس کا عبور حاصل نہیں ہے، نہ اس کو سائنس کا پتہ ہے، نہ اس کو آرٹس کا پتہ ہے، نہ اس کو ہسٹری کا پتہ ہے. باقی تو چیزیں ابھی چھوڑ دیں گے جی ان کو تلوار چلانی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی، وہ شاید ابھی ریکوائرڈ نہیں ہے. سو وی ہیو اے پراپر آرمی، تو ان کا شاید اب وہ رول نہیں رہ گیا. تو ان کا جو رول ہے وہ عوام کو یا اپنے سامعین کو وہ ہسٹری تو ایکسپلین کر سکیں. ان کی آواز کے اندر جو لوگوں کو اذان کے اندر بلانا ہے وہ اتنی اٹریکشن تو ہو کہ لوگ نماز ادا کرنے آ جائیں. تو وہ جو مسجد سے انرجی ٹرانسمٹ ہونی چاہ رہی ہے، میرے خیال میں وہ اس کی جسے کہتے ہیں نا ریڈیشن ایفیکٹ، اس کا اتنا ہیوی ہونا چاہیے کہ جو بچے جمعے کے اندر مسلسل نماز ادا کرنے آتے ہیں وہ ان کا امپیکٹ ان کے اوپر اتنا ہو کہ کل کو وہ بھی ایک امام اس کی جگہ لینے کی کوشش کریں یا ان کی ایسپریشن میں وہ بھی شامل ہو. لیکن چونکہ وہ ان کے پاس کوئی رول ماڈل موجود نہیں ہے، اور وہ رول ماڈل بہت ہی بنیادی معاملات میں الجھا ہوا ہے، جیسے کہ وہ تعلیم دیتے نظر آتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے، یا منیمم ایجوکیشن ہے، بیبیاں دا کم گھر چ بیبیاں گھر چنگیاں لگدیاں نے، ورکنگ وومن کے کانسیپٹ کو وہ انڈورس کرتے نظر نہیں آتے، ان کی تعلیم کو انڈورس کرتے نظر نہیں آتے. افغانستان، مگر میں ہمسایہ ممالک ہمارے جتنے بھی ہیں ان کے اندر جو قریب ترین ہے وہ افغانستان ہے. اب افغانستان کے اندر جو بھی ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ پرائمری ایجوکیشن سے آگے نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی کیسے ہوگا. اسے کہتے ہیں ہیومینیٹیرین انویسٹمنٹ. اس کے اوپر اگر آپ جو ٹائٹل ہے اس ایڈ کا جو بنیادی طور کے اوپر میں نے دیکھا اور اسی سے کنیکٹ کر کے یہ ساری سٹوری آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو ہیومینیٹیرین انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ
کرنا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سائنسدان پیدا کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ انجینئر پیدا کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر پیدا کریں. یہ بنیادی سا فرق ہے جو آپ کو ایک انسانی, جیسے کہتے ہیں HR میں انویسٹ کرنا, یہ بہت ہی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈنا شروع کر دیں گے امام صاحب, کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی دے گائنی کا مسئلہ ہونا ہے, تو تب تو ان کو لیڈی ڈاکٹر چاہیے. ویسے وہ خواتین کی پڑھائی کے حق میں نہیں ہے. بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں. جو بنو کے اندر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا, PhD اسکالر ہے آدمی زولوجی کے اندر, ڈاکٹر پروفیسر صاحب کا نام ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے, بٹ ہوا کیا کہ آئی ڈونٹ نو اب وہ کس قسم کے علماء کرام ہیں یا امام صاحبان ہیں, کہ ایک تو وہ اپوائنٹمنٹ جس کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا, اور ان کمپیریزن ٹو اٹ کہ وہ یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام سے ڈارون کی تھیوری تو نہیں پڑھانی, بچوں کو تم بے عربی کا شکار کر رہے ہو, اور تم زبردستی سے کہتے ہیں نا فورسڈ کنورژن آف سیکٹ, جسے کہتے ہیں مسلک بدلایا جا رہا ہے سختی کر کے, کہ تم کہو کہ تم جو وہ ہیں دیوبند کے علماء اور ان کے عقائد اور وہ سارے ٹھیک نہیں, تو میں وہی منوں گا, سب کچھ کروں گا. تو سر ایسے فورس کر کے آپ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں گے چیزیں, تو وہ دلوں میں اثر نہیں کریں گی. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امام کی اپوائنٹمنٹ, تو جب اس قسم کی سوسائٹی کے اندر آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو وہ اپوائنٹمنٹس کمزور ہیں, وہ اپنی کسی جو کہتے ہیں کمپلیکس کا شکار ہیں. وہ پشتون روایات, اور یہ DC کے آفس میں ہوتا ہے تمام یہ کارروائی, جو اس سے معافی منگوائی جاتی ہے, اس سے حلف نامہ ایفیڈیوٹ لکھوایا جاتا ہے پروفیسر صاحب سے بنو میں کے اندر. تو یہ مطلب یہ تمام چیزیں حکومت وقت کی نگرانی میں ہو رہی ہیں, تو اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہوگی. امید ہے کہ ہم بھی کبھی سلطنت عثمانیہ کی طرح اپنے مساجد کے جو امام صاحبان ہیں ان کا اپوائنٹمنٹ کریں گے. وہ تمام 7 صلاحیتیں نہ صحیح تو تھوڑیاں جیاں ہی لے لو, ہو سکتا ہے اس سے امپرومنٹ آ جائے. آپ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھیے. ملیں گے ایک اور ویلاگ میں.